کہتے جی کہ اولاد میں وقفہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرا بھائی اگر عذر ہو، یعنی عورت بیمار ہے، اتنی جلدی دوبارہ حمل کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ وقفہ کر سکتے ہیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، لیکن مستقل بند کرانا جو ہے وہ حرام ہے۔ میں ایک سیکیورٹی فورس کے ادارے میں نوکری کرتا ہوں، بڑی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سرکاری مسجد کے امام کبھی نہیں آتے تو مجھے عبوری نماز پڑھانی پڑتی۔ بہرحال نمازیں تو ہو جائیں گی آپ کی بھی اور ان کی بھی، لیکن کوشش یہی کریں کہ ایسے اداروں میں نوکری نہ کریں جہاں حضور کی سنت پہ اعتراض کیا جائے۔ میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو ہمارے ساتھ رکھو، بیوی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا ایک گھر الگ بھی ہے، اس کو وہاں رکھ سکتے ہو، ہاں رکھ تو سکتے ہو، لیکن اکیلی عورت کو رکھنا بھی تو مشکل ہے، وہ بھی تو کوئی بندوبست کرو نا۔ پھر ایک عورت گھر میں رہے گی اکیلی، آج اس دور میں کوئی اعتبار ہے؟ یا سب کو بھیج دو، بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ عصر کے بعد حتیم ہو یا کوئی جگہ ہو، نفل نہیں پڑھے جاتے، مغرب کے بعد پڑھے۔ نفل عمرے کرنے سے جتنے دیر طواف کرو، طواف افضل ہے۔ ایک عمرہ کرنے سے اسی احرام سے ہم دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ عمرے کرنے سے احرام پلید تو نہیں ہو جاتا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مولوی بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ جو معلومات کرنے ہوتے ہیں نا جی، اس کے آداب دیکھنے پڑیں گے نا۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ بدعتی ہے۔ امام کی اقتداء لازم ہے، اقتداء ان چیزوں میں لازم ہے جیسے نماز ہے، رکوع ہے، یہ نہیں کہ رفع یدین میں بھی لازم ہے۔ اگر بیٹا نافرمان ہے، اس کو باپ کی جائیداد میں حصہ ملے گا، وہ تو اس کو اللہ نے دیا ہے نا، نافرمان ہو یا فرمانبردار ہو۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، بالکل ہم سب کہتے ہیں، تمام علماء کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ معراج میں یہ جو ساری حدیثیں سن رہے ہو، وہاں انبیاء کیسے پہنچ گئے؟ ان نے کیسے مشورے دیے؟ ان مسائل میں بحث نہ کیا کرو، جتنا حدیث میں ہے آمنا و صدقنا۔ حتیٰ یأتیک الیقین کا معنی یہ ہے کہ یعنی جب تک آپ، چونکہ احکام تو اس وقت تک رہیں گے نا جب تک آپ زندہ ہیں، اس کے بعد احکام تو ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ نماز بھی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام قبر میں پڑھے، وہ تو ایک ذوق ہے، شوق ہے، اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے کہ قبر میں بھی نماز پڑھو۔ مدینہ منورہ جب جائیں گے نماز قصر پڑھیں گے۔ طواف سے پہلے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بس دل میں نیت ہو کہ میں طواف کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، خود بخود نیت ہو گئی۔ مدینہ پاک سے واپسی میں عمرہ بالکل ضروری ہے، وہ میقات ہے، سب کے لیے ہے جو حج پہ آئے، عمرے پہ۔ حج کے دنوں میں میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ایک وقت میں پڑھیں گے اور قصر بھی پڑھیں گے۔ صرف حنفی مسلک میں ہے کہ اگر وہ مقیم مکہ ہے تو وہ پوری پڑھے گا۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ کریں، طواف کریں، غنی ہو یا فقیر ہو۔ عورت دوائی بھی کھا رہی ہے لیکن پھر بھی اس کو حیض کا خون جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں اس کے یہ دن حیض کے ہیں تو پھر حرم میں نہ ہے۔ اگر حیض کے دن نہیں ہیں، بس دوائی کھانے کی وجہ سے پھر غسل کر کے آ سکتی ہے۔ میری عمر 30 سال ہو گئی، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، تو وہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگتی ہے۔ ہم تو بیٹی یہی بتا سکتے ہیں نا، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اب انبیاء بھی 70 سال دعا کرتے رہے تو منظور نہیں ہوئی، تو ہم تو 10 دن کے بعد گھبرا جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے۔ ایک لڑکی کو طلاق ہو گئی، انہوں نے کسی سے حلالہ کرایا، ایک رات کے لیے نکاح کر دیا، بہرحال حلالہ تو ہو گیا لیکن گناہ ایسا نہ کیا جائے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، ایسی حلالہ کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ میرے 2 دوست ہیں جو قوم لوط کی بیماری میں مبتلا ہیں،
ان کو تنبیہ بھی کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو۔ اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ نکل جاؤ اس بستی سے۔ کہتے جی اذان اور نماز میں وسوسے سے آتے، آخری صورتیں پڑھا کریں۔ رشتے آتے تو ہیں لیکن بات نہیں بنتی، جب بھی اللہ کو منظور ہوگا تو بات بھی بن جائے گی۔ جو لوگ حضور پاک کو جن سے نور یا حاضر ناظر یا مختار کل مانتے ہیں وہ کافر ہیں، ان کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ سب لوگ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، قبر پہ سجدہ کرنا اگر عبادت سمجھ کے کرے تو کفر ہے، اگر تعظیم کر کے اس کرے تو فاسق ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بیماری کے لیے بکرا صدقہ کروں تو اس میں اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا، ہاں بالکل فریج میں رکھ دیں، کھاتے رہیں، بس صدقہ ہو گیا۔ صدقہ کر رہے ہو، لوگوں کو کھلاؤ، شریف آدمی خود کھائے گا۔ میں جہاں کام کرتا تھا لڑائی ہوئی، میں نے غصے میں کہا کہ اگر میں اس کے بعد تمہارے ساتھ کام کروں میری بیوی مجھ پر طلاق ہوگی، حنفی مسلک میں تو طلاق ہو جائے گی، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ قسم ہے کفارہ ادا کر دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ طواف کے 2 چکر لگائے، راستہ بند ہو گیا، تو اب جب شروع کریں تو اول سے شروع کریں گے۔ خرگوش کا گوشت کھانا حلال، بالکل حلال ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہوں، آپ کے تھیلیسیما سینٹر کے لیے، تو میرا بھائی اللہ آپ کے خیر دے، آپ نے اچھی بات کی ہے، تو آپ بہاولپور رفیق درانی پروفیسر ہیں، اب وہی چلا رہے ہیں، وہ میرے عزیز ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، یا ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر عدیل درانی، وہ بھی وکٹوریہ اسپتال میں، ان سے رابطہ کریں کہ بھئی میں آپ کے تھیلیسیمیا کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں، وہ جو بتائیں پھر مدد کریں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے۔ اگر بارش شدید ہو جائے تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ سب کو اولاد دے اور صالح اولاد دے، ملکی قانون کی خلاف ورزی بھی نہ کریں۔ مراقبے کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی غور کرے، اپنے گناہوں کو سوچے۔ اس میں آدم کا معنی یہ ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اور یہی ہے کہ جب اس نے کہا تھا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ نے علم دیا تھا اس میں اعظم، اس نے کہا میں تخت پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، لے آیا۔ اس میں اعظم تو بالکل ہے۔ بالکل والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مکہ مدینہ میں بھی عورت کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، لیکن حرم آنا چاہے تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ صفا مروہ کے بعد حل کرنا بھول گیا، احرام کھول کے کپڑے بدل لیے، بہرحال کتنی دیر کے بعد پھر حل کرائے، اگر فوراً کرا لیا تو کوئی دم نہیں، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم ہے۔ مقتدی امام سے درود التحیات جلدی پڑھ لیتا ہے تو ایک ہی دعا کو بار بار پڑھتے رہو بس، کیونکہ امام تو پوری دعائیں پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر نہیں مڈایا، پاکستان چلا گیا، جب تک نہیں مڈائے گا دم پڑھتے رہیں گے، وہ سر بھی مڈائے، دم بھی دے اور توبہ بھی کرے۔ معراج حضور کا جسمانی ہے، ہم حضور کے جسمانی معراج کے قائل ہیں، روحانی معراج جو حضور کو کئی دفعہ ہوئے ہیں۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، نہ پڑھو تو عمرے میں کوئی فرق نہیں۔ قرض حسنہ لے کے عمرہ کیا کوئی حرج نہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے ادا کر دیں گے۔ ایک حج میں اگر 2 دم بڑھ جائیں دونوں دینے پڑیں گے۔ شوگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن صبح کی سنت رہ جائے تو قضا کریں۔ اور ظہر کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کی بھی قضا ہے، یہ نماز کے بعد پڑھ لیں، قضا کی کیا ضرورت ہے۔ زندہ کے لیے طواف یا عمرہ نہیں ہوتا، اپنے لیے کرو۔ التحیات میں انگلی اٹھانے کا معنی ہوتا ہے کہ ہر غیر اللہ کی نفی، لا الہ الا اللہ، اللہ کا اس بات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔
یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم فرج هم المهمومین نفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری دنیا میں بھی جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان حلب میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔